بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، میرا نام محمد زبیر شاہ ہے اور میں گزشتہ 25 سال سے یوگا، سانس کی مشقیں اور مختلف طرح کی جسمانی ورزشیں کر رہا ہوں۔ اس فورم پہ آنے کا مقصد اور آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان مشقوں سے مجھے جو فوائد حاصل ہوئے ہیں وہ تمام فوائد میں آپ تک پہنچاؤں، آپ کو بتاؤں کہ کیا کیا بینیفٹس ہیں جو ان مشقوں کو مسلسل سر انجام دے کے آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور ان مشقوں پہ عمل پیرا ہو کے کس طرح آپ اپنی زندگی کو پرسکون، بہتر اور خوش بنا سکتے ہیں۔ دوستو، ہر زمانے کا ایک کی نوٹ ہوتا ہے اور موجودہ دور کا کی نوٹ ڈپریشن، خوف، غم، غصہ اور انزائٹی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ان تمام منفی جذبات سے کسی طریقے سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، مگر ہم کر نہیں سکتے۔ ہم کوشش کرتے ہیں مگر کر نہیں سکتے۔ ایسا ممکن ہے ہم ان منفی جذبات پہ قابو پا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر انداز میں اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر ہم منفی ہوتے ہی کیوں ہیں۔ یہ مختلف طرح کی جو منفی سوچیں ہیں وہ ہمارے ذہن میں کیوں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے لیے ذہن کی ساخت کو سمجھنا پڑے گا، دماغ کی ساخت کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی دماغ انتہائی پیچیدہ بنایا ہے۔ عام طور پہ ہم دو طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں لائف میں۔ ایک وہ کام ہے جنہیں ہم ارادتاً سر انجام دیتے ہیں، جیسے اپنے ہاتھوں کو ہلا رہا ہوں، جیسے ہم دوڑتے ہیں، واک کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ تو یہ تمام کام وہ ہیں جو ہم قوت ارادی کی بنیاد پہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو خود بخود ہو رہے ہوتے ہیں ہم سے سرزد، جیسے دل کا دھڑکنا ہے، جیسے خون کا پمپ ہونا ہے جسم کے اندر، جیسے ہمارا نظام انہضام ہے، جیسے ہم سانس لیتے ہیں۔ اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب ہم پہ کوئی منفی کیفیت طاری ہوتی ہے تو ہم آپے سے ہی باہر ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ جیسے غصے کی حالت میں سانس جو ہے وہ ہمارا بالکل اکھڑ جاتا۔ غصے کی حالت میں ہمارے اوپر جذبات کو قابو کرنا تقریباً ہمارے امکان سے باہر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خوف کی حالت میں ہمارے سانس اکھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب ہم پرسکون ہوتے ہیں یا نیند کی حالت میں ہوتے ہیں تو سانس کی رفتار کچھ اور طرح کی ہوتی ہے، غصے کی حالت میں اور طرح کی ہوتی ہے۔ تو ایک بات یہ سامنے آتی ہے کہ بھائی سانس کا نظام جذبات کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ سانس جو ہے وہ جذبات کو میئر کرنے کے لیے ایک انسٹرومنٹ کی حیثیت رکھتا ہے، ایک آلے کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ تو گویا اگر ہم پرسکون ہو جائیں تو سانس کی رفتار بدل جاتی ہے، اور اگر ہم سانس کی رفتار کو ارادتاً بدلنا چاہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس طرح سے ہم نسبتاً زیادہ پرسکون، مطمئن اور خوش ہو سکتے ہیں۔ تو آج جو ہے وہ میں آپ کو یہی بات بتاؤں گا کہ کیسے ہم سانس کی رفتار کو بدل کے، سانس کی رفتار کو ارادتاً بدل کے اپنے جذبات کو اپنے قابو میں لا سکتے ہیں۔ تنفس کے بہت سے ماہرین ایسے ہیں، بہت سارے ماہر یوگی ایسے ہیں جو کہ سانسوں کی رفتار کو کنٹرول کر کے، سانس کی آمد و شد کو کنٹرول کر کے بھوک، پیاس، گرمی اور سردی پہ غالب آ سکتے ہیں۔ انہیں گرمی سردی محسوس نہیں ہوتی، انہیں بھوک پیاس محسوس نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اعصاب جو گرمی، سردی، بھوک اور پیاس محسوس کراتے ہیں وہ ان کے کنٹرول میں آ چکے ہوتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسی ایکسرسائز کراؤں گا کہ اگر آپ جس بھی کیفیت میں ہیں، اگر آپ غصے میں ہیں، اگر آپ خوف کا شکار ہیں، آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، تو یہ رزلٹ فوری طور پہ یہ ایکسرسائز آپ کو اثر کرے گی۔ کسی بھی پوسچر میں بیٹھ جائیں، کوشش کریں کہ آپ کی کمر سیدھی ہو۔ جیسے میں ابھی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں، اس حالت میں بھی آپ بیٹھ کے یہ مشق کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ کمر آپ کی سیدھی ہو، بہت زیادہ ٹینس نہیں کرنا سیدھا کرنے کے دوران، صرف کوشش کرنی ہے کہ یہ ریلیکس رہے تمام کا تمام جسم۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سانس اندر کھینچنا ہے اور فوری طور پہ باہر نکالنا ہے، منہ کے ذریعے۔ ناک سے سانس لیں گے اور منہ سے آپ باہر نکالیں گے۔
नाक से सांस लेंगे, मुंह से बाहर निकालेंगे। 30 मरतबा ऐसा करना है। 31वें चक्कर में आपने सांस बाहर निकाल के रोक लेना है अपने अंदर सांस, और कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा देर तक आप रोक सकते हैं रोके रखें। ठीक है, इस दौरान जिसमें जो भी सेंसेशंस आ रही हैं, जो भी थॉट्स आ रही हैं, उनको आने दें। और जब आपका सांस रोकना मुश्किल हो जाए तो आप फिर से सांस लेंगे, नाक से सांस लेंगे और फिर से उसे रोक लेंगे। कम से कम 10 से 15 सेकंड तक रोकेंगे। जब आप ऐसा कर लेंगे उसके बाद फिर आप एक दूसरा चक्कर इसका शुरू करेंगे। यानी आप सांस नाक से लेंगे और मुंह से निकालेंगे, नाक से लेंगे और मुंह से निकालेंगे। इस तरह की ज़बरदस्ती नहीं करनी। नाक से सांस लेने के बाद आपने उसे छोड़ देना है, लेट गो कर देना है आहिस्ता-आहिस्ता से। 2 या 3 चक्कर आप इस तरह से करेंगे इस एक्सरसाइज के, तो आप बिल्कुल अपने आप को पुरसुकून महसूस करेंगे। इसमें ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा, टोटल आपके 5 से 10 मिनट लगेंगे। 3 चक्करों में 10 मिनट से ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे। आप मुझे गौर से देखिए और इस एक्सरसाइज को कीजिए, और जो है वो इंशाअल्लाह ताला फिर फ़र्क मुझे बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अब आप एक्सरसाइज देख लीजिए। तो ये सांस रोकने की हालत है, और आप जितनी देर आसानी के साथ कंफर्टेबली सांस रोक सकें रोके रखें। और जब आपको महसूस हो कि अब आपने सांस लेना है, आपके लिए ज़रूरी है, तो आप धीरे से सांस लीजिए और उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए आपने रोकना, यानी 15 सेकंड तक। इससे जितने मनफी कैफ़ियत हैं इस मश्क को मुसलसल करते रहने से वो ख़त्म हो जाएंगी, जो कि नतीजा होती हैं बेजा तौर पे जज़्बात को कुचलने का नतीजा होती हैं। बचपन से हमारे कुछ तसव्वुरात और ख़यालात होते हैं, कुछ माशरे की वजह से कुछ तकलीफ़ें हमें पहुँची होती हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर खौफ़, गुस्सा, गम, इस तरह के जज़्बात भर जाते हैं। तो वो धीरे-धीरे इन मशकों को करते साथ ही इंशाअल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता वो ख़त्म हो जाते हैं और बाहर आ जाते हैं, और इस तरह अपने आप को आप मुकम्मल तौर पे पुरसुकून महसूस करते हैं। बस इसको इस मशक को कीजिए, रोज़ाना कीजिए, कम से कम 15 से 20 मिनट कीजिए, या जितना आपके पास वक़्त हो कीजिए। 1 चक्कर भी काफ़ी है। और बेहतरीन वक़्त इस मशक करने का सुबह का है, जब आप खाली पेट हों, या दिन में किसी भी वक़्त जब आप महसूस करें कि अब आप बेहतर हालत में नहीं हैं, आप ये कर सकते हैं। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी तक भी मैंने साँस रोका हुआ है। आपके लिए जितना मुनासिब हो, जितनी देर तक आप कर सकें कीजिए। ज़्यादा देर तक करने की ज़रूरत नहीं है, बस जहाँ तक आसानी के साथ हो सके। दोस्तों, आपने देख लिया कि ये एक्सरसाइज का, ये इस मश्क का एक चक्कर हो गया। आप इस तरह से 3 चक्कर कर सकते हैं, और
آپ یقین جانیے کہ چند ہی لمحوں میں آپ بہت زیادہ بہتر محسوس کریں گے۔ نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی، میں آپ سے مزید شیئر کروں گا کہ آپ اگر وزن کی زیادتی کا شکار ہیں تو اسے کیسے کم کیا جائے، کیسے مختلف طرح کی ورزشیں کر کے آپ وزن کو کم کر سکیں، اور اس میں ایک فیکٹر اور بڑا اہم ہے، وہ خوراک ہے، اور اپنی خوراک پہ کیسے قابو پائیں، کیسے جو ہے وہ جنک فوڈ کو ترک کریں، کیسے اچھی خوراک استعمال کریں، وہ خوراک جو آپ کی جسمانی اور ذہنی توانائیوں کو بحال کرے اور آپ بہتر نظر آئیں، ینگ نظر آئیں، اسمارٹ نظر آئیں، اور اپنا لائف سٹائل اچھا کریں، اور ساتھ میں اپنے پیاروں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ سکیں۔ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے میرے چینل کو۔ شکریہ۔